وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. اسٹیج پر تشریف فرما پیران طریقت مفتیان ملت علماء اہل سنت مداحان بارگاہ نبویہ ناشر العلوم رئیس قوم ملت الحاج حافظ محمد صغیر چیئرمین بھارت گنج ناظم اعلیٰ جامع نظام الدین دہلی معزز سامعین نوجوان دوستوں عزیز بچوں معزز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خدو شفیق ملت، نعرہ رسالت. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامیر الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سید صاحب ادھر تشریف لائیں، یہاں سامنے بیٹھے. آ جائیے ادھر، اچھا نہیں لگتا وہاں پہ. ہاں یہاں تشریف لائیں. ہاں یہاں پہ تشریف لائیں. معزز سامعین، مدرسہ رضائے مصطفیٰ کے دوسرے عظیم الشان سالانہ اجلاس جلسہ دستار بندی میں ہمارا شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. مجھ سے پہلے تو باہری خطیب اول ادیب شہیر فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد مصباحی جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کا خطاب نایاب آپ نے سماعت فرمایا. اور ان کے بعد فاضل جلیل خطیب الہند مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم مصباحی دیدہ مندہو کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے.
خطیب اول نے فضیلت علم پر بھرپور روشنی ڈالی ہے. خطیب ثانی نے امام النبیین سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی کوثر و سلسبیل سے کھلی ہوئی تقریر آپ کے سامنے پیش کی. 12:20 ہو رہے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے کچھ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں؟ اگر سننے کے موڈ میں تو پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک ہاتھ اٹھا کر پرجوش نعروں کے ساتھ علماء کرام و پیران نظام کا استقبال کرے. نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب آپ کو دینا. نعرہ تکبیر! اے بھارت کے مسلمانوں، یہ وہ ہے قصبہ جہاں سرکار مجاہد ملت کی قربانیاں ہے. یہ وہ ہے جہاں غازی ملت مولانا ہاشمی نے بالپناہ تقریریں کی ہیں میرے ساتھ. یہ وہ قصبہ ہے جہاں مولانا اشتیاق عالم بھاگلپوری ڈاکٹر حسن رضا کے ساتھ مسلسل ہم لوگ تقریر کر چکے ہیں جوانی میں. اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں تقریر ہو چکی ہے. یہاں کا سنی بہت بیدار ہے. ہاں تقریر کم سنتا ہے، نہ زیادہ سنتا ہے. ایک زمانے میں ہم لوگ رائی بستوی ظفر جلال پوری، ظفر بنارسی وغیرہ کے ساتھ آتے تھے تو جب یہ شورن نعت پڑھنے لگتے تھے تو گٹری میں پیسہ باندھ کے لے جاتے تھے. اس وقت حافظ احمد رسول صاحب چیئرمین تھے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے حافظ زبیر احمد صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان محسنین کے عمر کو دراز فرمائے اور قصبہ باران کے سنی مسلمانوں کو ہر طرح کے آفات و بلیات اور مصائب روزگار سے محفوظ رکھے. آئیے پہلے مراد مل کر امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن نصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پینا ہے تو ادھر دیکھو، پڑھنا ہے تو ادھر دیکھو. الحمدللہ اسٹیج پر دونوں طرح کی جماعتیں موجود ہیں، تو نظروں سے پلاتے بھی ہیں اور درسگاہ میں پڑھاتے بھی ہیں. یہ فیضان ہے مدرسہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا. علماء روحانیین، علماء شریعت، علماء طریقت سب کو جمع کر لیا ہے. اللہ ہماری علماء اور پیران طریقت کی عمروں کو دراز تر فرمائے اور یہ اپنی روحانیت اور فیضان علمی سے ہمیں اور آپ سب کو مال مال فرماتے رہیں. پھر ایک مرتبہ جھوم کا درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑی زوردار تقریر آپ مفتی محمد اسلم کی سماعت فرما چکے ہیں. نوجوان آواز ہے، نوجوان انداز ہے، بہت شاندار تقریر. مولانا ممتاز احمد کا بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب بوڑھا آگے بیٹھا ہے تو ریٹائر بھی ہو چکا ہے. شروع کریں داستان الفت اے ہم سفیروں کہاں سے پہلے. شروع کریں داستان الفت اے ہم سفیروں کہاں سے پہلے. نظر سے یا دل سے یا جگر سے یا طرز زبان سے پہلے. کوئی مصور کوئی مصور اتارے کیسے تمہارے نقشے تمہارے جلوے. حبیبی یا رسول اللہ، کوئی مصور اتارے کیسے تمہارے نقشے تمہارے جلوے. ہر ایک ادا تیری بولتی ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے.
اور عیدیں تو بہت سی آتی ہیں گزر بھی جاتی ہیں. عیدیں تو بہت سی آتی ہیں گزر بھی جاتی ہیں. ہم جشن ولادت کی خوشیاں ہر روز منایا کرتے ہیں. کل روز ازل اپنی گردن خم کر کے کیا تھا عہد وفا. کل روز ازل اپنی گردن خم کر کے کیا تھا عہد وفا. احساس وہی ہے آج جو ہم گردن کو جھکایا کرتے ہیں. اور اس بزم میں کیا اس بزم میں کیا ہر بزم انہیں کی بزم تو ہے. اس بزم میں کیا اس بزم میں کیا ہر بزم انہیں کی بزم تو ہے. جب زینت بزم ہی وہ ٹھہرے ہر بزم میں آیا کرتے ہیں. ایک غیب کے بتانے والے پیغمبر میں نے تمہیں شاہد مبشر نذیر اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کے بھیجا. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت مقدسہ کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. ایک غیب کے بتانے والے پیغمبر میں نے تمہیں شاہد مبشر نذیر داعی اللہ کی طرف بلانے والا وہ سراج منیرا روشن چراغ بنا کے بھیجا. ایسی آیت مقدسہ ہے کہ اس کے ہر ٹکڑے پر اگر خطاب کیا جائے تو ہفتوں تقریر چلتی رہے گی مگر خطابت کا حق ادا نہیں ہوگا. اے اللہ کے مقدس کلام بتایا جائے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے. قرآن سے جواب ملے گا. قرآن کیا کہنا چاہتا ہے یہ صاحب قرآن سے پوچھو اور صاحب قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لو. ہمارے سامنے قرآن سمجھنے کا ایک ہی زینہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے مفسرین کرام کی تفاسیر. ہم نے مفسرین کرام کی جماعت میں حاضری دی. عرض کیا ہے مفسرین کرام بتایا جائے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے. مفسرین کی ایک جماعت آگے بڑھتی ہے کہتی ہے قرآن ہے روشن چراغ. ہم نے دوسری جماعت کی حاضری دی آپ بتائیے قرآن کس کو روشن چراغ کہاں ہے کہہ رہا ہے. جواب ملا سورۃ قرآن ہے روشن چراغ. ہم نے تیسری جماعت کی حاضری دی عرض کیا آپ بتائیے قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے. جواب ملتا ہے آمنہ کا لال ہے روشن چراغ. آیت ایک ہے تفسیر تین ہے. ہم قرآن کو روشن چراغ کہیں یا سورہ قرآن کو روشن چراغ کہیں یا آمنہ کے لال کو روشن چراغ کہیں نظر حیران ہے. عقل نے آگے بڑھ کے رہنمائی کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آؤ 1400 برس پہلے چلیں آؤ 1400 برس پہلے چلیں. عالم تصور میں اجازت چاہیے بارگاہ محبوب سید المرسلین میں حاضری دی. کہاں کون آیا ہے عرض کیا حضور کے غلام آئے ہیں. حضور کے غلام آئے ہیں کس لیے آئے ہو؟ قرآن کریم کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں. کون سی آیت کس کی تفسیر ماننا چاہتے ہو؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کیا چاہتے ہو کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے حضور یہ بتایا جائے
قرآن کس کو روشن چراغ کہہ رہا ہے؟ فرماتی ہے 1400 سال پہلے ہی میں نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ جب صحابہ کی جماعت میرے پاس آئی تھی اور صحابہ نے پوچھا تھا اے ماں بتایا جائے میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کی رفتار کیسی تھی، میرے نبی کی گفتار کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کا بولنا کیسا تھا، تو میں نے کہا تھا کالا خلقہ القرآن۔ اگر مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے قرآن دیکھو، مصطفیٰ کے اخلاق ہی قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو بتاتا چلا گیا مصطفیٰ اس پر چلتے چلے گئے۔ فرماتی ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جو کرتے چلے گئے قرآن اسی کو بیان کرتا چلا گیا۔ تم نے دیکھا نہیں، مصطفیٰ چلے ہیں، قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ، مصطفیٰ بولے ہیں، قرآن نے کہا وما ينطق الهوى إن هو إلا وحی یوحی، مصطفیٰ نے زلف عنبری بکھیرا ہے، قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی، مصطفیٰ نے کنکری پھینکی ہے، قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مصطفیٰ کنکری تم نے نہیں بلکہ رب العالمین نے پھینکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کو سمجھنا ہے، اگر کلام الہی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دو دفتیوں کے بیچ میں دیکھ لینا۔ قرآن دو دفتیوں کے بیچ میں دیکھ لینا، اور اگر قرآن کی توضیح و تشریح چاہتے ہو تو مدینہ کی گلی میں چلتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ لینا۔ عزیزان محترم، کیوں ہیں روشن چراغ؟ جب تاریکی کی ضرورت پڑتی ہے تو روشنی کی ضرورت پڑا ہی کرتی ہے، جب اندھیرا آتا ہے تو اجالے کی ضرورت پڑا کرتی ہے، جب تاریکی آئے گی تو روشنی آئے گی۔ تاریخ کا یہی فلسفہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر عالم کو دیکھو، جب تاریکی پھیلی ہے تو روشنی آئی ہے، جب اندھیرا چھایا ہے تو اجالا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب ابلیسیت کی سیاہی پھیلی ہے تو انابت آدم کا اجالا آیا ہے، جب نمرودیت کی گھٹا چھائی ہے تو خلت ابراہیم کا نور آیا ہے، جب فرعونیت کی تاریکی نے عالم پر حکمرانی کی ہے تو حضرت موسیٰ کا جلال نور اور ید بیضا آیا ہے۔ چاہے عقیدے میں سیاہی ہے، چاہے عمل میں سیاہی آئے، جب سیاہی آتی ہے تو روشنی کی ضرورت پڑا ہی کرتی ہے۔ عزیزان محترم، تو مصطفیٰ روشن چراغ ہیں۔ یہ مرکری دیکھیے جل رہی ہے، آپ کے نظروں کے سامنے ہے، یہ مرکری جل رہی جب بھی اسے مرکری ہی کہا جاتا ہے، بجھا دیا جائے گا جب بھی اسے مرکری ہی کہا جائے گا۔ بلب جلتا ہے جب بھی اسے بلب ہی کہا جائے گا، بجھا دیا جائے گا جب بھی اسے بلب ہی کہا جائے گا۔ راڈ جلنا ہے جب بھی راڈ ہی کہا جائے گا، راڈ بجھا دیا جائے گا جب بھی اسے راڈ ہی کہا جائے گا۔ کچھ سمجھے؟ آپ کی روشنی کا حال یہ ہے کہ کبھی جلتا ہے تو کبھی بجھتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ ایسے روشن چراغ ہیں جن کی روشنی دائمی ہے، وہ کبھی بجھتی ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سرور کائنات حضور شفیق ملت۔ اور معزز سامعین، روشنی کے مزاج سمجھیے۔ روشنی کی ضرورت ہمیشہ تاریکی میں پڑا کرتی ہے، اندھیرے میں روشنی کی ضرورت پڑا کرتی ہے، دن کے اجالے میں نہیں۔ اگر آپ کے بھارت گنج میں دوپہر میں جب سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ روشن ہو
اگر کوئی ہاتھ پہ چراغ لے کر کے بھارت گڑھ میں چل پڑے تو پیچھے سے بچے تالیاں لگانا شروع کر دیں تو پاگل ہے، یہاں کا ہے تو گمراہ، اسی تو رانچی کے پال خانے ہونا چاہیے، کیونکہ روشنی کی ضرورت ہمیشہ تاریخی میں پڑا کرتی ہے، اجالے میں نہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی روشنی کا حال یہ ہے کہ رات میں آپ اسے جلاتے ہو اور دن میں بجھا دیتے ہو۔ رات میں اس کی روشنی باکار ہے مگر دن میں اس کی روشنی بیکار ہے، مگر میرے مصطفیٰ ایسے روشن چراغ ہے، دن میں دیکھو تو روشن ہے، رات میں دیکھو تو روشن ہے، دن میں جلا کرتے ہیں تو بازار طائف کو روشن کیا کرتے ہیں، دن میں جلا کرتے ہیں تو بازار مدینہ کو روشن کیا کرتے ہیں، دن میں جلا کرتے ہیں تو بزم صحابہ کو روشن کیا کرتے ہیں، دن میں جلا کرتے ہیں تو خلوت خدیجہ و عائشہ کو روشن کیا کرتے ہیں، دن میں جلا کرتے ہیں تو خلوت فاطمہ کو روشن کیا کرتے ہیں، اور رات میں جلا کرتے ہیں تو مسجد حرام کو روشن کیا کرتے ہیں، رات میں جلا کرتے ہیں تو بیت المقدس کو روشن کیا کرتے ہیں، رات میں جلا کرتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کو روشن کیا کرتے ہیں، رات میں جلا کرتے ہیں تو لامکان کو روشن کیا کرتے ہیں، دن میں جلا کرتے ہیں تو مکان کو روشن کیا کرتے ہیں، اور رات میں جلا کرتے ہیں تو لامکان کو روشن کر دیا کرتے ہیں۔ اور معزز سامعین، چراغ کا مزاج سمجھیے، آپ گھر بنائیے، طاق میں ایک شمع جلا دیجئے، چاروں طرف اس کی روشنی پہنچے گی، لیکن جس طاق میں شمع جلے گا اگر وہ اجلا ہے تو اسے کالا بنا دے گا۔ جلا کے دیکھ لو، چراغ میں آپ شمع جلائیے، موم بتی جلائیے، چاروں طرف روشن ہے، مگر جہاں جلے گا اسے اگر اجلا ہے تو اسے کالا کر دے گا، مگر میرے مصطفیٰ ایسے روشن چراغ ہیں سبحان اللہ، جس نسل میں جلے ہیں اگر وہ کالا تھا تو اسے اجلا کر دیا ہے، جس خاندان میں جلے ہیں اگر کالا تھا تو اسے اجلا کر دیا ہے، جس قبیلے میں جلے ہیں اسے روشن کر دیا ہے، جس شہر میں جلے ہیں اسے روشن کر دیا ہے، جس امت میں جلے ہیں اسے روشن کر دیا ہے۔ اپنے قسمت پہ ناز کرو، میرے آقا خود روشن چراغ بن کے آئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بھی روشن کر دیا ہے اور آپ کو بھی روشن کر دیا ہے۔ اور کیسے روشن کیا ہے؟ کعب احبار کی روایت ہے، کل میدان قیامت میں ہر نبی چلے گا تو اس کے آگے دو نور ہوگا، اور ان کے امتیوں کے سامنے ایک نور ہوگا۔ آدم چل رہے ہیں، ان کے سامنے دو نور ہے، ان کے امتیوں کے سامنے ایک نور ہے۔ شیش چل رہے ہیں، ان کے سامنے دو نور ہے، ان کے امتیوں کے سامنے ایک نور ہے۔ حضرت نوح چل رہے ہیں، ان کے سامنے دو نور ہے، ان کے امتیوں کے سامنے ایک نور ہے۔ حضرت ابراہیم چل رہے ہیں، ان کے سامنے دو نور ہے، ان کے امتیوں کے سامنے ایک نور ہے۔ حضرت اسماعیل چل رہے ہیں، ان کے سامنے دو نور ہے، امتیوں کے سامنے ایک نور ہے۔ حضرت موسیٰ چل رہے ہیں، ان کے سامنے دو نور ہے، امتیوں کے سامنے ایک نور ہے۔ مگر کعبہ احبار فرماتے ہیں جب باری آئے گی امت محمدیہ کی اور مصطفیٰ چلیں گے تو ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، ان کے اوپر بھی نور ہوگا، ان کے نیچے بھی نور ہوگا۔ وہ نور علی نور ہوگے اور ان کے امتیوں کے سامنے دو نور چلے گا۔ اور معزز سامعین، مصطفیٰ خود تو روشن چراغ بن کے آئے ہی تھے، جو قانون لے کر آئے وہ قانون بھی روشن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب بھی ذکر فرماتے ہیں اس روایت کو۔ کل میدان قیامت میں قبر سے ایک جماعت اٹھے گی، ان کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے،
کہے کہ آپ کا عمل کون سا تھا کہ آپ لوگ جب قبر سے اٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ ایسے روشن و تابندہ ہے جیسے آسمان پر تارا چمکتا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہمارا عمل یہ تھا کہ اذان سنتے ہی وضو کے پابند ہو جاتے تھے، اذان سنتے ہی وضو کے پابند ہو جاتے تھے۔ پھر دوسری جماعت کے پاس فرشتے پہنچیں گے، پوچھیں گے ان کا چہرہ آسمان کے مہتاب چاند کی طرح روشن ہوگا، آپ کا کون سا عمل تھا جس کی بنیاد پر آپ کا چہرہ ایسے روشن و تابندہ ہے جیسے آسمان پر چاند چمکتا؟ وہ جواب دیں گے ہم جب وضو کر لیتے تھے تب اذان سنا کرتے تھے، وضو کر لیتے تھے تب اذان سنا کرتے تھے۔ ایک تیسری جماعت کے پاس فرشتے پہنچیں گے، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے آپ کا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ کا چہرہ ایسے روشن و تابندہ ہے جیسے آسمان پر سورج چمکتا؟ وہ کہیں گے ہم وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تب اذان ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں، چاہتے ہو کہ قبر سے اٹھو اور تمہارا چہرہ ستارے کے مانند درخشاں ہو جائے تو اذان سنتے ہی وضو کے پابند ہو جاؤ۔ مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ قبر سے اس طرح اٹھو کہ تمہارا چہرہ ماہتاب کی طرح چمکتا ہو تو وضو کر کے تب اذان سنو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ سورج کی طرح روشن و تابندہ ہو تو وضو کر کے مسجد میں پہنچ جاؤ تب اذان سنو۔ مصطفیٰ خود تو روشن چراغ بن کے آئے تھے، مگر جو قانون لے کر آئے وہ قانون بھی روشن ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی، عرض کی یا رسول اللہ میدان قیامت میں آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک امتی کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ بتاؤ کہ اگر کالے کالے گھوڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے شمار ہوں اور ان میں کوئی ایسا بھی مالک ہو جس کے گھوڑے کا چہرہ چمک رہا ہو، اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں، اس کے پاؤں چمک رہے ہوں، اور ان کالے گھوڑوں میں وہ مل جائے تو کیا اس کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچاننے میں کوئی شبہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بس یہی حال تو میرے امت کا ہوگا۔ وضو کا پانی جسم میں جہاں جہاں تک پہنچا ہوگا کل میدان قیامت میں وہ تمام جسم کا حصہ روشن و تابندہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لہذا پانی وضو کا جسم میں دور دور تک پہنچاؤ، کیونکہ جتنے دور تک تمہارے جسم میں وضو کا پانی لگے گا میدان قیامت میں وہ پورا حصہ روشن و تابندہ ہوگا۔ یہ تو وضو کی بات ہے۔ اب آقا کی گفتگو سنو، وہ روشن چراغ سے وہ کس طرح احکام روشن لے کر کے آئے۔ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ قبر میں روشنی چاہے تو نماز پڑھو، حشر میں روشنی چاہے تو نماز پڑھو، گھر میں روشنی چاہے تو نماز پڑھو، معاشرے میں روشنی چاہے تو نماز پڑھو۔ نماز نور ہے، زمین کے اوپر بھی نور ہے اور زمین کے اندر بھی نور ہے۔ اب اسی حدیث شریف کی روشنی میں ایک تشریح سنیے۔ مالک ابن دینار وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں زیارت کے لیے پہنچا اور میں قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک دیوار کا ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا اور میں قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے آیات کا پڑھنا شروع کیا میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی قبریں وہاں تھی حرم شریف میں جنت المعلی میں، ہر قبر سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔
ہر قبر سے روشنی پھوٹتے ہوئے جب حضرت مالک ابن دینار نے دیکھا تو حیرت و استعجاب میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں یا اللہ، شاید یہ اس لیے ہے کہ آج شب جمعہ ہے اور جمعہ کے رات اور جمعہ کے دن میں اللہ کا مردوں پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہ بات سوچی غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے مالک ابن دینار، بات یہ نہیں ہے، سنو، کہ اللہ کا ایک نیک بندہ اس قبرستان کے پاس آیا تھا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم سارے مردوں کو اس کا ثواب بخش دیا تھا۔ یہ تم جو روشنی دیکھ رہے ہو، یہ اسی کی نماز کا ثواب ہے جو اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم سارے مردوں کو بخش دیا۔ یہ مالک ابن دینار کی روایت ہے، اور آقا کائنات کا وہ ارشاد دیکھو، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا، اور سرکار کی سارے امتیوں کو اسے میں ایصال ثواب کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا، یہ بات سن لو آپ جو فرض پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کا ثواب آپ اپنے مردوں کو پہنچائیے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، آپ جتنوں کو پہنچائیں گے وہ سارے مردے ان کی تعداد کے مطابق آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور کل میدان قیامت میں وہ سارے مردے آپ کی شفاعت بھی کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتا، مردوں کو بخش دیتا تھا۔ ایک دن میرا قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، آقا کائنات تشریف لے آئے خواب میں، فرمایا مالک ابن دینار، جتنی بار تم نے میرے امت کو نماز کا تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے اتنی بار تمہاری بخشش فرما دی ہے، اور تمہارے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے جس کو منیف کہا جاتا ہے، جس کو منیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یا رسول اللہ، منیف کیا ہے؟ فرمایا منیف جنت میں ایک ایسے محل کا نام ہے جس محل پر جنتی بھی رش کریں گے، فخر کریں گے۔ شب برات آنے والی ہے، قبرستان آپ جائیں گے، چند باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ جو آپ کے بھارت گنج میں قائم ہو چکی ہے، اس کی معرفت کئی ہینڈ بل آپ تک پہنچنے والے ہیں، جس میں ایک ہینڈ بل اس کا تعلق شعبان المکرم ہی سے ہے کہ 15ویں شب کو آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہینڈ بل تیار ہو رہا ہے، بقیہ ہینڈ بل آ چکے ہیں۔ حافظ و قاری خورشید رضا سے میں نے کہا ہے کہ آپ کے جماعت رضائے مصطفیٰ کے جو ممبران ہیں اور جو ائمہ مساجد ہیڈ بل کو پہنچائیے، اور پہنچانے کے بعد ان سے گزارش کیجئے کہ وہ اپنی مسجدوں میں اس پر تقریر کریں۔ ابھی ہم نے سنا کہ کل آپ کے بھارت گنج میں ایک عجیب حادثہ ہو گیا، برات آئی، بڑا اس میں ناجائز کام کا ارتکاب ہو رہا تھا، یہاں کے اماموں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ بہت اچھا کیا۔ مسلمانوں، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے کہ وہ آپ کو گناہوں سے روکیں، آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے خود بھی اپنی ذمہ داری کا محسوس کیجئے۔ آقا نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے امت کا کوئی بھی فرد اگر کسی گناہ کو دیکھے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے ہاتھ پکڑ کے روک دے۔ باپ ہے، بیٹا گناہ کر رہا ہے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گناہ سے اسے روکے۔ ماں ہے، اس کے بیٹے گناہ کر رہی ہے،
ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر گناہ سے روکے. پیر ہے، اس کا مرید ناجائز کم کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ لے، اسے گناہ سے روکے. عالم ہے، اس کا شاگرد کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر گناہوں سے روکے. گاؤں کا سباسد ہے، چیئرمین ہے، اپنے گاؤں میں اپنے قصبے میں اس نے کوئی ناجائز کام ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو گناہوں سے روکے. اگر گناہ کرنے والا بہت جری ہے، بدماش ہے، غنڈہ ہے، آپ اسے روکنا چاہیں گے تو آپ کی آبرو سے کھیلے گا، تو پھر ارشاد ہے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے سمجھا دو کہ بیٹا یہ کام جو تم کر رہے ہو بہت ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ ناراض ہوگا، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. اور اگر اور شدید ہے کہ زبان سے سمجھانے کے بعد بھی تمہاری آبرو کو خطرے میں ڈال دے گا تو فَبِقَلْبِهِ، کم از کم اتنا تو کرو کہ اس گناہ کو اپنے دل سے گناہ سمجھو. اور یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے. آپ سوچئے اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا تھا. بیوی ہے، شوہر ہے، دو گواہ ہیں، ایجاب و قبول کر لیا، دو گواہوں نے شہادت دے دی، اللہ نے توفیق دیا، چھہارا یا شیرینی آپ نے تقسیم کر دی، نکاح ہو گیا. اے عزیزان محترم، اپنا دل کا دکھ آپ کو سنا رہا ہوں میں. لاکھوں ہماری بیٹیاں میں جس بنیاد پر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے جہیز کا دکھاوا کرنا شروع کر دیا، ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے نکاح کا انتظام کر سکے. بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، گھروں میں بیٹھے بیٹھے کتنی ایسی ہیں جو دوسروں کے نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بھی ہندوستان میں کہ اخبارات دیکھیے کہ ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، آپ ہیں. ہم نے نکاح جس کو شریعت نے اتنا آسان بنایا تھا اسے اتنا مشکل کر دیا کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جہیز نہ دو. میرے آقا نے مولا علی کو جہیز دیا ہے، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے. مگر کیوں دیا؟ کیونکہ حضرت علی حضور ہی کی تربیت میں تھے، حضور ہی کی پرورش میں تھے. بچپن سے لے کر نکاح تک وہ سرکار ہی کے پاس تھے. ان کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے گھریلو ضروری سامان، دو گدے، دو تکیا، نقرئی زیور، چکی، دو مشک، چند پیالے مٹی کے، یہ میرے مصطفیٰ کا جہیز تھا جو پوری کائنات کے مالک ہیں. اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم سرکار کی یہ تین بیٹیاں ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نہ یہ جہیز کے نام پر کچھ لائی ہیں، نہ جہیز کے نام پہ کچھ مانگا گیا ہے. حضور کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ایک وقت میں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نہ کوئی بیوی جہیز لے کر آئی ہے، نہ سرکار نے کبھی جہیز مانگا ہے. مرضی سے جہیز دے دو اور لینے والا جہیز لے لے بغیر دباؤ کے. تو دینا سنت مصطفیٰ ہے اور لینا سنت علی ہے. مگر جہیز کا مانگنا نہ یہ سنت مصطفیٰ ہے نہ سنت علی ہے، تو شیطان کی پیروی ہے. اس لیے عزیزو، ہندوستان کے حالات کتنے ناگفتگو ہو گئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 سال میں کورونا کی بیماری لوگوں کے معاشیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. بڑے بڑے لوگ پریشان حال ہو گئے ہیں، کاروبار ان کا ٹھپ ہو گیا ہے. اور آپ پٹاخوں میں، آتش بازی میں، رقص و سرور میں، گناہ کے کاموں میں اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ارے اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو پوشیدہ طریقے پر اپنے داماد کو دے دو، وہ اپنی معاشی حالت کو درست کر لے، دکھاوا مت کرو. بیٹی کو دینا ہے پوشیدہ طریقے پر، جو چاہتے ہو دے دو، دکھاوا تو نہ کرو تاکہ ہمارے غریب بچیاں اپنا سینہ مسل کر کے نہ رہ جائیں. چونکہ ہم نے نکاحوں میں سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے.
آقام شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج یہ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں اور ہم الحمدللہ شہر الہ آباد میں ہر جمعرات کو 10 مقدمات کے فیصلے میرے پاس نکاح و طلاق آتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آپ شریعت کی پابندی نہیں کریں گے نکاح میں تو نکاح بھی باعث خیر و برکت نہیں ہوگا اور نہ وہ زندگی نبھ سکتی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو نکاح میں خیر و برکت پیدا ہو، اگر چاہتے ہو کہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہو، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کریں، تو سنت نکاح کے مطابق نکاح کرو، ناجائز چیزوں سے بچو۔ اور ہم نوجوان بچوں کو کہہ دیتے ہیں کل تمہاری شادی ہونے والی ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ، مدرسہ رضائے مصطفیٰ، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، آپ اس میں آئے ہیں تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ نوجوانوں کبھی زبان سے جہیز کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ حدیث پاک اٹھا کر دیکھو، جب نکاح سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا جاتا ہے تو اگر دونوں غریب ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دیتا ہے، اور اگر دونوں مال و دولت کی لالچ میں نکاح کرتے ہیں تو اگر وہ مالدار بھی ہیں تو اللہ ان کے مال کو برباد و تباہ کر کے فقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جہیز کے نام پر سسرال والوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ شادی اور بیاہ میں آتش بازی ناجائز و حرام بھی ہے، اسراف اور فضول خرچی بھی ہے، گانا باجا ناجائز و حرام بھی ہے، اسراف و فضول خرچی بھی ہے، تصویر کشی، ویڈیو گرافی، کتنے افسوس کی بات ہے، میری وہ بیٹی، میری وہ بہن جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اسے اسٹیج پہ دلہن بنا کے سجا دیا جاتا ہے اور اس کا ویڈیو بنتا ہے اور کل اسے سبھی دیکھیں گے۔ اس لیے شریعت میں ناجائز و حرام ہے، اور میں نے علماء سے، اماموں سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنے مسجدوں سے اس کا اعلان کریں کہ جس شادی اور بارات میں گانا باجا ہوگا، تصویر کشی ہوگی، آتش بازی ہوگی، کوئی بھی امام یا عالم اس میں نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائے گا۔ اور یہ صرف آپ کی محبت میں ہے عزیزو، ہمیں آپ کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کے من سے کوئی عداوت نہیں ہے، یہ آپ کی محبت میں ہے۔ ناجائز کام خرچ کرو گے تو پیسہ بھی آپ کا برباد ہوگا اور جہنم کا آپ ایندھن بھی بنو گے۔ اس لیے ان ناجائز امور سے بچو، شریعت کے مطابق نکاح کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے گھروں میں کیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح 4 بنیاد پہ کیا جاتا ہے، کبھی حسن و جمال کے لالچ میں کیا جاتا ہے، کبھی مال و دولت کے لالچ میں کیا جاتا ہے، کبھی حسب و نسب کے لالچ میں کیا جاتا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، نہ مال کو ترجیح دو، نہ حسب و نسب کو ترجیح دو، نہ حسن و جمال کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ جب تمہاری بیٹی دیندار ہوگی، تمہارا داماد دیندار ہوگا تو دین پر عمل کرے گا تو اس کی نسل سے پیدا ہونے والے بچے اسلام کے ہیرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سنی مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ نکاح کو ناجائز امور سے پاک و صاف کریں۔ لیکن نکاح میں چند چیزیں سنت ہیں۔ نکاح کا اعلان کرنا، اعلن النکاح ولو بالدف، یہ حدیث پاک ہے۔ خطبہ پڑھنا نکاح سے پہلے، جمعہ کے دن ہونا، مسجد میں ہونا، نکاح کے بعد چھہارا یا کوئی شیرینی تقسیم کرنا، یہ شریعت کے مطابق ہے نکاح۔ اس لیے بھی ہم نے الحمدللہ ہماری پورے علماء کی جماعت نے نینی کا پورا فیلڈ، تقریباً 150 علماء اس کے ممبر ہیں،
ہر جگہ اعلان ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اس کا عمل یہ ہے کہ 99% براتیں بالکل سادہ بغیر کسی ناجائز کام کے ارتکاب کے لیے آتے ہیں، تبھی علماء جاتے ہیں۔ اور اگر کسی بارات میں آ گیا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کھانا صبح سے شام تک ایسے رکھا جائے گا، اور کوئی نکاح پڑھانے کے لیے نہ جائے گا، یہاں تک کہ وہ جسے برات ساتھ بات کے ساتھ آتا ہے، گاجا کے ساتھ آتا ہے، وہ اعلانیہ توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد آئندہ عہد کرے کہ اب ہم یہ ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کریں گے، تب اس کا نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ حافظ خورشید رضا، ان کی پوری ٹیم جماعت رضائے مصطفیٰ کی ممبر بن چکی ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ان تمام ہینڈ بلوں کا فوٹو کاپی کرا کر اپنے علماء، جماعت کے ممبران اور تمام مساجد میں پہنچا دیں۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے مدرسہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھارت گنج میں کئی مکاتب ہیں، اور الحمدللہ سبھی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آنے والا ماہ رمضان آ رہا ہے، جس میں مسلمان دل کھول کر اپنی زکوٰۃ و صدقات کی رقم تقسیم کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی مدارس آپ کے یہاں چل رہے ہیں، چونکہ وہ آپ کے شہر میں، آپ کے قصبے میں ہیں، اس لیے ان کا حق آپ پر بہت زیادہ ہے۔ آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہوگا، یہی لوگ جا کر نماز پڑھیں گے، یہی لوگ قرآن خوانی کریں گے، یہی عیسائی ثواب کریں گے۔ ہندوستان بھر کے مدارس کی آپ مدد کرتے ہیں، کیجیے، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حق آپ کے بھارت گنج کے مکاتب و مدارس کا ہے، جو شب و روز ہر وقت آپ کی دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی مدارس و مکاتب یہاں چل رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بانٹیں اپنے خاندان کو بھی زکوٰۃ و فطر کی رقم، دیگر مدارس کو بھی، مگر ان میں سب سے زیادہ اہمیت آپ ان مکاتب کو دیجئے۔ یہ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم مدرسہ جماعت مدرسہ رضائے مصطفیٰ کو دوام و استقامت عطا فرمائے۔ آج 5 بچے ماشاءاللہ دیکھیے آپ کے بائیں طرف، پنجتن پاک کی تعداد ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو زکوٰۃ دیا ہے، آپ نے ان کو فطرہ دیا ہے مدرسے والوں کو، انہوں نے آپ کو حافظ قرآن دیا ہے، آپ نے میل دیا ہے مال کا، انہوں نے قرآن کے قاریین کو دیا ہے۔ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں جو حافظ قرآن بعمل ہوگا، ایک ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا، اور ان لوگوں کی بخشش کروائے گا جو اپنے گناہوں کے بنیاد پر جہنم کے حقدار ہو چکے تھے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے مدرسہ رضائے مصطفیٰ کی مدد کی، اور اس کے اراکین نے 5 حفاظ قرآن کو، اب یہ 5 مت سمجھیے، یہ 5 فارغ ہوں گے، 5 جگہ کام کریں گے، پھر وہاں سے نکلیں گے، پھر ان کے شاگرد کے شاگرد نکلیں گے، اسی طرح یہ نسل چلتی رہے گی، اور سب کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے تعاون کیا تو حافظ خورشید نے تیار کیا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو دینی مدارس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پیران اعظام کی سائے کو ہمارے اوپر دراز رکھے، مفتیان کرام کے علم سے اور ان کے علمی فیضان سے ہماری قوم کو اللہ مالا مال فرمائے۔ اب حافظ خورشید صاحب تشریف لائیں اور ان کا کیا پروگرام ہے اور نام کا اعلان کریں، اور ہمارے سادات لوگ کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں سے پیران اعظام لوگ ان کی دستار کر دیں۔